بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الصلوات، نمازوں کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا اہم فائدہ یہ ہے کہ نماز ہر طرح کی برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ اگر تمہارے کسی دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس پہ کے بدن پہ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے جواب دیا اس کے بدن پہ میل کچیل نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ ان نمازوں کے ذریعہ اللہ تعالی گناہوں کو اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا ہے اور یہ پوچھا کہ اگر کسی کے دروازے سے نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ وہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ میل کچیل یا اس طرح کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے جواب دیا بالکل نہیں، وہ صاف شفاف صاف ستھرا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال اس شخص کا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے اوپر کوئی گناہ گویا نہیں، گویا نماز 5 نماز ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا اہم ترین فائدہ ایک یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواہ مسلم۔ والغمر بفتح العین المعجمة الکثیر۔ دوسری روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر گہری بہتی ہوئی نہر جاری ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ تو اسی طرح جو 5 مرتبہ نماز روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے بدن پہ بھی کسی طرح کے میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم، متفق علیہ۔ یہ تیسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ کسی خاتون کے پاس گئے اور کچھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ کو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ نماز کو دن کے دونوں حصوں اور رات کے حصے میں قائم کریں یعنی پڑھیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔
تو گویا اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ نیکی کا عمل جو بھی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کے کرنے کی وجہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، تو اچھائیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو گویا اس وقت وہ نماز پڑھنے آئے تھے، اگر ان سے ذرا سا چوک ہو گئی تھی تو اس چوک کا علاج وہ گویا یہ ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، تو اس نماز کی وجہ سے وہ چوک معاف ہو گئی۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آیت کیا صرف میرے بارے میں اتری ہے اور میرا ہی معاملہ ایسا ہے کہ ابھی مجھ سے جو چھوٹا موٹا گناہ ہوا اور اس کے بعد میں نماز پڑھی تو کیا میری ہی گناہ معاف ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ پوری امت کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم پوری امت اگر نیکی کرتی ہے تو نیکی کرنے کے بعد اس کے ذمے جو برائیاں یا غلطیاں رہ جاتی ہیں تو وہ نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ چوتھی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، جتنا عرصہ اس بیچ میں ہوتا ہے زمانہ، اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ظہر کی پڑھ لی، تو فجر اور ظہر کے وقت کے بیچ میں اگر چھوٹے موٹے گناہ اس کے ہوئے ہیں تو یہ ظہر پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی تو ظہر سے لے کے عصر تک جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نے پھر مغرب پڑھ لی تو عصر سے لے کے مغرب تک کے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی ہیں وہ نماز کی برکت سے مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد عشاء پڑھ لیا تو اس عشاء اور مغرب کے بیچ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عشاء کے بعد فجر پڑھ لیا تو اس عشاء اور فجر کے بیچ میں جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا پانچوں نمازیں اپنے جو بیچ میں جو اوقات ہیں وہ ان اوقات کے گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ یہی حال جمعے کا ہے کہ کسی نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ پڑھنے کے بعد پھر جب اگلا جمعہ آیا وہ جمعہ اس نے پڑھا تو اس دونوں جمعے کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں قید ہے کہ ما لم یخش الکبائر، جب تک اس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ گناہ کبیرہ مشہور ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اور یہ جو قتل کرنا، نافرمانی کرنا، تو یہ جو چند بڑے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ تو ان نمازوں کی وجہ سے نہیں معاف ہوتے، بلکہ گناہ کبیرہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرے، اللہ کی جناب میں توبہ کرے، اور اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کی تلافی کرے، مالی امور ہیں لین دین کے تو اس کو ادا کرے۔ تو گناہ کبیرہ کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہ صادر ہو جاتے ہیں وہ ان نمازوں کی وجہ سے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں دونوں جمعہ پڑھ لینے سے، جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں دورانیہ ہے، عرصہ ہے 7 دن کے، اس کے بیچ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اس جمعے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اصول یہ ہے کہ اچھائی کرنا اور نیکی کرنا یہ گناہوں کے لیے سیقل ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں روایت ہے وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواہ مسلم۔ یہ پانچویں روایت ہے عثمان ابن عفان سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی بھی مسلمان شخص جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے
اور پھر وہ بہترین طریقے پہ وضو کرتا ہے. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وضو کرتا ہے بہترین طریقے پہ. بہترین طریقے کے وضو کیا مطلب ہے؟ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، 3 مرتبہ دھوتا ہے، پوری توجہ سے دھوتا ہے، کہیں جو ہے خشک نہ رہ جائے. اگر ایک بال کے برابر بھی کہیں خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، جو وضو نہیں تو نماز نہیں. تو وضو بہترین طریقے پہ کرنا کہ پورے دھیان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے بہترین وضو. تو اس وضو کی اچھائی کا ثمرہ کیا ہے پھر اور مزید بتا رہے ہیں. اسی طرح وضو کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں کہ جب شخص اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ گر جاتے ہیں. اسی طرح ہاتھ، اسی طرح پیر. تو گویا جن اعضاء کو وضو میں دھوتا ہے، جیسے جیسے دھوئے جاتا ہے آخری قطرے کے ساتھ گناہ جو اس ہاتھ سے یا پیر سے یا منہ سے، چہرے سے جو بھی گناہ ہے وہ گناہ گرتے جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ کسی مسلمان کے نماز کا وقت آ جائے اور وہ بہترین وضو کرے، اس کے بعد نماز جو ادا کرے خشوع کے ساتھ ادا کرے. خشوع کا مطلب یہ دل کا حاضر ہونا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے، اور رکوع بھی پورا کرے. یعنی رکوع ہے، سجدہ ہے، ہر رکن نماز کا پورے ادب کے ساتھ ادا کرے، جلد بازی نہ کرے. رکوع اطمینان کے ساتھ کرے، سجدہ اطمینان کے ساتھ کرے. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے اسے قومہ کہتے ہیں، وہ اطمینان سے بیٹھ لے. اسی طرح رکوع میں جب کے بعد کھڑا ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، تو سیدھا کھڑا ہو جائے اطمینان سے. تو رکوع اور پورے طور پہ رکوع کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے. تو جو وضو کر کے ایسی نماز پڑھے گا اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ وہ نماز اس کے لیے اس سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے ہیں وہ سب کو مٹا دے گی. تو گویا یہ نماز کی خاصیت ہے کہ فرض تو ادا ہو ہی رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بندے کے ذمے جو گناہ ہیں وہ نماز اس گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور اسے مٹا دیتی ہے. ایک شرط ہے کہ معلوم تو کبیرہ، ہاں گناہ کبیرہ نہ کیا ہو. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز یا 2 نماز ایسا ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی اسی طرح وہ نمازیں پڑھتا رہے اور اس کے گناہ اور اس کی برائیاں اور اس کی خطائیں مٹتی رہیں گی، معاف ہوتی رہیں گی، وہ صاف ستھرا شفاف ہوتا رہے گا. اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا. اس کے بعد خاص طور پہ ایک باب قائم کیا گیا ہے، باب صلاۃ الصبح والعصر. یہ تو 5 نمازوں کا بیان تھا. اب ان 5 نمازوں میں سے 2 نمازوں کی مزید فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ. ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 نمازیں، یہاں پہ عربی میں بردین کہا گیا ہے، یعنی 2 ٹھنڈی نمازیں. یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہر موسم میں انتہائی معتدل اور موسم میں ہوتی ہے، وقت میں ہوتی ہے، ہلکی سی ٹھنڈ رہتی ہے. تو گویا ان دونوں نمازوں کو جس نے عصر کی نماز اور فجر کی نماز جس نے پڑھ لی وہ جنت میں چلا گیا. اس سے مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ یہی 2 نماز پڑھنے کی وجہ سے باقی 3 نمازیں چھوڑ دیں، بلکہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان دونوں نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے. اور پھر اہمیت کی بہت سی وجہ بھی ہے. وہ یہ کہ فجر کی خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھنے میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو نیند سے اٹھنا، شیطان سے لڑنا اور لڑ کے پھر اٹھ کے نماز پڑھنا تو یہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح عصر میں کاروبار کا وقت ہوتا ہے، مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، دکان چھوڑ کے، تجارت چھوڑ کے اور جو ہے وقت نکال کے نماز پڑھنا تو گویا اہمیت ہے. پھر ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے. فرشتوں کی 2 شفٹ ہوتی ہیں، ایک رات کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک دن کے فرشتے ہوتے ہیں. یہ دونوں فجر کے وقت جمع ہو جاتے ہیں.
تو آنے جانے والے دونوں فرشتے جو آ رہے ہیں اور جو فرشتے جانے والے ہیں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کن حال میں چھوڑ کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کے بندوں کو جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں جانے آنے کے وقت انہوں نے دیکھا تو گویا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن اظہار کے لیے فرشتوں کو جتانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آنے لگے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ فجر اور عصر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی پابندی اور اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث اس سلسلے کی ان ابی زہیر عمارہ ابن روبیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ فرماتے ہیں ابو زہیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں وہ شخص ہرگز نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ ظاہر ہے سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ضمان میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ذمہ میں آ گیا تو پورے دن اے انسان، اے آدم کی اولاد سنبھل کے رہو، کہیں اللہ کے ذمے سے کوئی نکال نہ لے، یعنی تم سے کوئی شیطان تم کو اغوا نہ کر لے، بہکا نہ دے۔ جب اللہ کے ذمے میں آ گئے تو اس کا لحاظ رکھو اور بقیہ دن اور جو ہے خیریت سے گزارو۔ اسی طرح چوتھی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة الليل بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسأل الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق علیہ۔ یہ وہی روایت آئی جس کو میں نے پہلے بتایا، خلاصہ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری دو شفٹوں میں تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے سب فرشتے دونوں ان کی شفٹیں دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں صبح کی یعنی فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ فجر اور عصر کی نماز میں دونوں شفٹ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں آسمان پہ، اور ایک جاتے ہیں اور ایک آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وانا جریر ابن عبد الله البجلی رضی اللہ عنہ كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوه متفق علیہ۔ یہ روایت ہے آخری جریر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ جس طرح تم لوگ سارے لوگ بیٹھے ہو اپنی اپنی جگہ سے
14वीं या वो 14वीं रात के चांद को देख रहे हो, इसमें किसी को कोई जो है भीड़ भाड़ या धक्का वगैरह नहीं देने की जरूरत पड़ती। आराम से सब लोग अपनी अपनी जगह पूरे जहां तक वो चांद दिखाई देता है चांद देखते रहते हैं। तो जिस तरह इस चांद को देखने में तुम्हें कोई रुकावट नहीं हो रही है, तो इसी तरह अल्लाह ताला के दीदार में भी तुम्हें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। तो गोया अल्लाह के दीदार का जरिया ये दोनों नमाजें, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले इन दोनों नमाजों को पढ़ लो, पाबंदी करो, तो ये नमाज जरिया बनेगी अल्लाह के दीदार का। फिर आपने मिसाल देकर फरमा दिया कि जैसे कि 14वीं रात के चांद को देखने में किसी को कोई रुकावट महसूस नहीं होती, इसी तरह लोग अल्लाह का दीदार करेंगे और फिर अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नत में। और कहते हैं एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 14वीं रात के चांद को देखा। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक सलातल अस्र फ़क़द हबिता अमलुहु, रवाहुल बुखारी। ये देखिए रवायत है बुरैदा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अस्र की नमाज तर्क की, यानी जमात रह गई उसकी, तो गोया उसका सारा अमल जो है वो ज़ाय हो गया। तो अस्र की नमाज जिसकी छूट गई, जमात छूट गई या नमाज छूट गई, तो गोया सारा उसका अमल ज़ाय हो गया। अस्र की इतनी अहमियत है, इसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब में बयान किया है। अल्लाह से दुआ है कि हमें नमाज का पाबंद बनाए और नमाज के जो फ़ज़ाइल हैं और ख़ूबियाँ हैं वो हमारे मुक़द्दर में नसीब हों। सुभान अल्लाह।